اور اپنے ملفوظات عالیہ سے سمین و حاضرین و ناظرین کو مستفیض فرمائیں۔ آپ استقبالیہ نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ الحمدللہ آج ایک دفعہ پھر ہم اس عظیم بارگاہ میں حاضر خدمت ہے۔ یہ زندہ پیر کی بارگاہ ہے اور سٹیج پر معزز و محتشم مشائخ اعظام، علماء کرام، مہمانان گرامی تشریف فرمائیں، اور میرے سامنے گمکول شریف کے لاکھوں عقیدت مندان کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تشریف فرما ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے تصوف کے اصول میں حضرت غوث العظم جیلانی گیلانی کی جب تصوف کی اس معراج کو پڑھا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان صوفیاء کرام نے اپنی زندگی میں جو کچھ کمایا، جو کچھ بتایا، جو کچھ کیا، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا۔ اور حضرت غوث پاک کا مجمع بھی اسی طرح آپ کے درس و تدریس میں لاکھوں افراد موجود ہوتے، اور تاریخ میں ہے کہ ایک دفعہ بارش برسنے لگی، بغداد شہر میں بارش برسنے لگی، قریب تاکہ غوث العظم گیلانی جیلانی کا مجمع تتھر بتر ہو جاتا اور لوگ بارش کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے، لیکن حضور غوث العظم نے اس لمحے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مالک اگر یہ لوگ یہ دنیا میں نے اپنی ذات کے لیے جمع کیے ہیں تو بارش برسا دے اور بے شک مجمع اٹھا دے، لیکن مالک اگر یہ آپ کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جمع ہے تو بارش روک دے۔ حضرت یحییٰ غوث العظم کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سارے بغداد پہ بارش برستی رہی، غوث العظم گیلانی کے مجلس میں ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ یہی انداز تھا۔ اور پھر میں نے سید الطائفہ حضرت شیخ جنید بغدادی، ان کا وہ قول جنہوں نے تصوف کی تعریف بیان کی، آپ نے فرمایا کہ العظمت لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ۔ اللہ تصوف کی تعریف ہی یہی ہے کہ اللہ کے امر کو بجا لانا اور ان کے مخلوق پر شفقت فرمانا۔ حضور غوث العظم گیلانی کا بھی یہی انداز رہا۔
بغداد شہر میں ایک گویا تھا، گانا گانے والا. سنگر لوگ جب عروج پر ہوتے ہیں ان کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، ایک الگ نخرہ ہوتا ہے. اس وقت وہ گویا حضور غوث العظم ان کو دعوت دین دیتے، تبلیغ کرتے. آپ فرماتے میری مجلس میں ایک دفعہ آ جائیں. وہ انکار کرتا، لیکن ایک وقت آیا آواز میں وہ جان نہ رہی اور گھر والوں نے باہر پھینکا، قبرستان میں پھینک دیا. اس وقت حضور غوث العظم نے اپنے جب قسم پرسی کی حالت، قسمہ پرسی میں اپنے غلام کو کچھ ہدیہ دے کر بھیجا کہ اس گویے کے پاس چلے جانا اور میرا نام نہ بتانا. اس وقت اس کو ان کا نام نہیں بتایا گیا. وہ پیغام رسا جب گیا اس نے کہا مجھے اجازت نہیں کہ میں نام لوں کہ کس نے بھیجا، لیکن اس گویے نے گواہی دی کہ سارے بغداد کے ایک ایک چپے کو میں بھی جانتا ہوں، لیکن اس وقت اس سخت اور مشکل مرحلے میں اگر کوئی دستگیر ہو سکتا ہے تو وہ غوث العظم عبد القادر جیلانی. یہی انداز رہا. اور میلاد النبی کا مہینہ ہے، حضور علیہ السلام کے ولادت کے لمحے بھی ہے، ربیع الاول کے لمحات ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ صحابی رسول ہے. آپ فرماتے کہ اگر اللہ کے رسول کوئی ایک معجزہ نہ دکھاتے، سورج کو بھی واپس نہ پلٹاتے، انگلی کے اشارے سے چاند بھی دو ٹکڑے نہ کرتے، لیکن صرف ان کا حسن و جمال ہی اتنا تھا، اللہ کے محبوب کا حسن اور جلوہ اتنا تھا کہ پوری قوم کے سامنے اللہ کے محبوب گزرتے جاتے اور لوگ کلمہ پڑھتے جاتے. یہ اللہ کے محبوب کا انداز تھا، یہ حسن تھا اللہ کے محبوب کا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کالقمر لیلۃ البدر، حضور علیہ السلام کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کا ٹکڑا. اور پھر خود ہی فرمایا لم ارا قبلہ ولم ارا بعدہ مثلا، نہ ان جیسا پہلے کسی کو دیکھا نہ ان جیسا بعد میں کسی کو دیکھا. اور میں آخری بات کروں گا. مائیکل ایچھارٹ یہودی النسل تھا اور اس نے 1978 میں ایک تھیوری لکھی، ایک کتاب لکھی دی 100 کے نام سے. دنیا کے 100 کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا کہ دنیا کے 100 کامیاب لوگ کون تھے. انہوں نے وہ نوجوان وہ انٹرنیٹ پر سرچ کر لے، موجود ہے، دی 100 بک لکھی. اس کتاب کے 100 لوگوں میں جس شخصیت کا پہلے صفحے پر ذکر ہے، پہلے نمبر پر جس کا نام گرامی آتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے. اور وہ مائیکل ایچھارٹ آگے لکھتے ہیں کہ یہ باقی 99 لوگوں کا جن کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہ 99 لوگ صرف سکسیسفل ہے، صرف کامیاب ہے. اللہ کے رسول وہ کامیاب شخصیت ہے، وہ سپریملی سکسیسفل ہے، یعنی وہ ایسے کامیاب ہے کہ جو اس بارگاہ کے ساتھ لگا وہ بھی کامیاب رہا. میرا ایمان ہے حضرت زندہ پیر کا تعلق اس عظیم بارگاہ سے ہے. اس عظیم حضور کے حکم پر آپ یہاں پر تشریف لائے تھے اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ آرام کیوں نہیں فرماتے؟ آپ جواب دیتے اللہ کے محبوب نے لیٹنے کا حکم نہیں فرمایا، بیٹھنے کا حکم فرمایا تھا. یہ اللہ کے محبوب کے. اور میں آخر میں حضرت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب، حضرت پیر سید عبید اللہ شاہ صاحب، صاحبزادہ انور جنید شاہ صاحب، اور اس خانقاہ کے رونق اور صدر نشین حضرت پیر بادشاہ صاحب، ان کی خدمات کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ اس صوبے کا میں بھی رہائشی ہوں اور اس صوبے کے تاریخ کو لکھا جائے گا. اس صوبے میں بتایا جائے گا کہ ایسے لوگ بھی اس صوبے میں گزرے ہیں. تاریخ لکھنے والا آئے گا، تاریخ لکھے گا. ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے بم دھماکے کیے، جنہوں نے بارود کے درس دیے. اور اسی صوبے میں ایک مرد فقیر اور درویش بھی گزرا، وہ زندہ پیر تھا، جنہوں نے ہمیشہ درود کا درس دیا، جس نے بارود سے لوگوں کو ہٹایا اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا علم بلند کیا. جب تک زندہ پیر کا یہ دروازہ قائم اور دائم ہے، انشاءاللہ اس سے اس دنیا کو خیر
پہنچتا رہے گا. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ حضرت علامہ پیر عدنان قادری صاحب اپنی خوبصورت حاضری اور خوبصورت ملفوظات سے آپ کو مستفیض فرما رہے تھے, اور خوبصورت ایک بات کہہ گئے. میں اس کے ضمن میں ایک پیغام بھی آپ کی نظر کر دوں. درویش اپنی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا تو وقت کا حاکم بڑے پروٹوکول اور شان و شوکت سے گزرا, تو ظاہر شاہی پروٹوکول ہوتے ہیں. تو درویش نے کہا چلو اس کو کوئی پیغام دے دیا جائے. اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور متوجہ کرنے کے بعد کہا کہ یہ جو بارش ہوتی ہے یہ میری مرضی سے ہوتی ہے. آپ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سماعت کی ہے. تو درویش نے کہا یہ جو بارش ہوتی ہے یہ میری مرضی سے ہوتی ہے, اور یہ جو دھوپ نکلتی ہے یہ میری مرضی سے ہی نکلتی ہے. چند باتیں کہہ گیا تو وقت کے حاکم نے بڑے حیرت سے دیکھا کہ اس کی حالت دیکھو اور اس کا دعویٰ دیکھو, لیکن یہ دیکھنے والے کوئی نہیں پہچان سکتے ان کو یہ دنیا کے ظاہر بھی, جو اپنے بے بصر ہونے سے خود معذور ہوتے ہیں. علامہ نے کہا نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھن کو یدے بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. اور عارف کھڑی کہتے ہیں باروں دسن میلے کالے اندروں آپ حیاتی, اوٹھ سکے ترے آیا وانگوں جند ندی وچ نہاتی. لیکن انداز حیرت میں اور تنزن حاکم وقت نے کہا اگر یہ سب کچھ تیری مرضی سے ہوتا ہے تو پھر تیری حالت کیوں ہے؟ بس یہی پیغام ہے. پھر اس درویش نے کہا میری حالت اس لیے یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے. میں نے اپنی مرضی چھوڑ دے, اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ آ جائے تو پھر یہ رنگ آپ کے سامنے ہے کہ جب ثم استقاموا کا عملی مظاہرہ ہو جائے تو پھر بندگی اپنے معراج کو پہنچتی ہے, تو پھر بندہ نوازی شروع ہوتی ہے. تتنزل علیہم الملائکہ. اس درویش نے کہا میں نے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے, میری وہ مرضی ہوتی ہے جو میرے رب کی مرضی ہوتی ہے. اور پھر صلے میں مجھے رب نے یہ عنایت فرمائی ہے کہ جو میری مرضی ہوتی ہے وہ میرے رب کی مرضی ہوتی ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. انہوں نے اپنی مرضی چھوڑ دی. مرید سے پوچھا نماز کی کیفیت کیا ہے؟ کہا جی کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی رہ بھی جاتی ہے. فرمایا اچھا کبھی رب کو مان لیتے ہو اور کبھی نہیں مانتے ہو؟ کیونکہ فرمانبرداری جب وہ کامل ہو تو پھر رب عطا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. پیغام یہ ہے کہ ان کی صلح میں رہتے ہوئے اپنی مرضی چھوڑ دیں. رب کی مرضی, رب کے رسول کی مرضی اور شیخ طریقت کی مرضی جب ہو تو پھر الحمدللہ یہ جاننے, میں نے رات کی نشست میں بھی عرض کیا تھا, دو عزتیں ہم نے دیکھی ہیں. آپ فرمایا تھا دنیا نہیں قبر و حشر کی بھی عزت ہوگی, ہم نے دنیا کی زندگی کی بھی عزت دیکھی ہے اور عالم برزخ کی شان و شوکت بھی دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا ان لوگوں کی راہ پہ آ جائیں, یہی صراط مستقیم ہے. ہمارے ایوان کے ایک خوبصورت مہمان کیو ٹی وی کے روح رواں جناب عامر فیاضی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, آواز بلند نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آستانہ عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف, حضور قبلہ عالم شہنشاہ سخی زندہ پیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت بہت مختصر سا رہ گیا ہے اور میرے علم میں ہے کہ سادہ قبلہ پیر محمد حسان نصیب الرحمان صاحب کو آپ سننے کے لیے بیتاب ہیں, تو میں اپنی مختصر سی حاضری حضرت کے حوالے کرتا ہوں تاکہ آپ حضرت کو سماعت فرمائیں. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ
کیا وسلم علیک یا حبیب اللہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نسے آج بڑی خل چل گئے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں تجھ سے چادر پہ بلا لیا جیسے چادر پہ بلا لیا اپنا بنا لیا جیسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے آپ کی آواز آئے ہاتھ اونچا کر کے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ لم یاتی نظیر کفی نظر لم یاتی نظیر کفی نظر بسلے تو ناشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سورے جگ راج کو تاج تورے سر سورے سر سورے جگ راج کو تاج تورے سر سورے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر علا والماج من بے کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا مجدھار میں گھومے گے میخ خواج مجدھار میں گھوم یا رسول اللہ مجدھار میں گھومے گے میخ خواج بوری بھیا پار لگا جانا نفیت شوی وسخا سا
बर सर खारे रिम झिम रिम झिम मुझे रिम झिम 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 बरसन हारे रिम झिम रिम झिम बस दो बूंद इधर भी गिरा जाना अर्श आज़म से जिस की बड़ी रोज़ा है मुस्तफा जिसकी पहचान है रोज़ा है मुस्तफा जिसकी पहचान है जिसका हम पल्ला कोई मुहल्ला नहीं जी जिसका हम पल्ला कोई मुहल्ला नहीं एक ऐसा मोहल्ला मदीने आप मिलके बोले एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए सबको दीदार अता करना किस किस की ख्वाहिश है किस की हाथ खड़ा करके सब गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए सबको दीदार अता करना ऐ नूर खुदा आँखों में समा जाना या दर पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना या दर पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना ऐ पर्दनशे दिल के पर्दे मेरा भा करना जब वक्त नज़ा आए सबको दीदार अता करना मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी कर ले आ जाना मेरे आका इमदाद मेरी कर ले आ जाना मेरे आका रोशन मेरी तुरबत को जरा करना एक दफा आखिर में हाथ उठा के कहते जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना माशाअल्लाह आमर फ़याज़ी साहब अपनी खूबसूरत हाज़री पेश फरमा रहे थे।
اذان سماعت فرمائیں۔ کے لیے یہ بات کہہ دوں تو وہ فرمانے لگے کہ ان کی حاضری کی قبولیت میں شک کیا ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے آئے ہیں، ان کے آنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، اور الحمدللہ یہ محبتیں ہیں جو یہاں بھی کام آئیں گی اور قبر و حشر میں بھی کام آئیں گی۔ قبر و حشر میں بھی عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی آقا ایک غم ہے جو مجھے اندر اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ یہ پوری الگ سے باب اور تقریر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے؟ یہ بات بھی بطور پیغام نوٹ کر لیں کہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جب کوئی مشکل ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی حاجت ہوتی تو وہ سائل بن کے در رسول پہ آ جاتے۔ بارش نہیں ہوتی، سائل در رسول پہ، بارش نہیں رکتی، سائل در رسول پہ، مرض نسیان ہے، سائل در رسول پہ، بینائی چلی جائیں، سائل در رسول پہ، معاشی تنگی ہو، سائل در رسول پہ، جانور کی پریشانی، سائل در رسول پہ، آنکھ اپنے خانے سے نکل آئے تو ہاتھ پہ رکھے ہوئے سائل در رسول پہ۔ تو پھر رب کے حکم کے مطابق کسی سائل کو کبھی جھڑکنا نہیں۔ امام اہل سنت پڑھ کے اور کہا با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ آقا غم ہے، فرمایا کیا؟ مجھے موت آنی ہے، اس کا ڈر نہیں، آپ نے پردہ فرمانا ہے، اس کی بھی بڑی تسلی ہے، لیکن آقا میرا ایک دن آپ کی دید کے بغیر نہیں گزر سکتا، اگر گزارنا چاہوں آسمان کا سورج بعد میں غروب ہوگا، میری زندگی کا سورج پہلے غروب ہو جائے گا۔ غم کیا ہے؟ کاش یہ غم ہمیں لگ جائے۔ اور یہ جملہ ان نفوس قدسیہ کو تھا، آپ اپنی شان کے مطابق جنت میں ہوں گے، آقا میں حیثیت کے مطابق کہیں نچلے درجے میں ہوں گا۔ گویا دبے لفظوں میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس جنت میں آپ کی رفاقت و سنگت و دید نہیں ہوگی، اس جنت کو میں نے کرنا ہی کیا ہے؟ اس جنت کو میں نے، جب آقا کا کرم جوش پہ آیا اور سل ربیہ کا اعلان فرمایا، مانگو کیا مانگتے ہو، یہ اوپنلی آپشن ہے، یہ ایک دفعہ نہیں، یہ درجنوں روایات موجود ہیں۔ آقا کہیں سوال کر اور صحابی کہے انی اسالکا، آقا میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اب بھی کوئی یہاں تحقیق کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ مانگے کہ نہ مانگے؟ المختصر عقل ہوتی تو نہ خدا سے لڑائی لیتے، تو جب اتنا بڑا آپشن ملا جو مرضی ہے مانگ، تو آج ہماری ضروریات ان کے پیش نظر بھی تھیں، لیکن مانگا تو کیا مانگا؟ انی اسالکا، آقا میں آپ سے سوال کرتا ہوں مرافتہ کا فی الجنہ، جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دیں۔ عبداللہ ابن زید انصاری کو حضور نے بشارت دی، جنت بھی ہماری رفاقت والی ہوگی، اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ نزول قرآن بھی ہوا، لیکن میلاد شریف کا یہ ماہ مبارک ہے، اگلی بات میں بڑے اشارے سے کر دوں، یہ مطمئن ہو کے چلے گئے کہ جنت بھی حضور والی ہوگی۔ تو گویا کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ زمیندار ہیں، حضور نے پردہ فرمایا، وصال ظاہری ہوا، قاصد نے جا کے بتایا عبداللہ حضور کا وصال ظاہری ہو گیا ہے۔ تو اس عاشق صادق نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی مولا آنکھ کا مقصد فقط آقا کے چہرے کی زیارت سمجھتا تھا، جب وہ چہرہ اوجل ہو گیا ہے میں کوئی اور چیز دیکھنا نہیں چاہتا، مجھے نابینا کر دے۔ قرآن کی کسی آیت سے کوئی مائی کا لال یہ استدلال لا سکتا ہے کہ نبینا ہونے کی دعاؤں کی کوئی تلقین کی گئی ہو، حدیث پاک میں کوئی فرمان جاری ہوا ہو، صحابہ کرام کے کوئی ایسے تلقین کی گئی ہو؟ نہیں۔ وہ عشق کی دنیا میں رہنے والے یہ کہتے ہیں عشق اپنے فیصلے خود ہی کر لیندے ہیں، تو لہذا پھر ہاتھ اٹھے اور عرض کی مجھے نابینا کر دے مولا، میں کوئی اور چیز نہیں دیکھنا چاہتا۔ آنکھیں خود نہیں نکالی، دعا رنگ رب سے مانگی ہے، مقبولیت کے اور مدارج بھی ہوتے ہیں، تو رب یہ دعا نہ قبول کرتا، قبولیت کا کوئی اور درجہ عطا فرما دیتا۔
جو مانگا وہ مل گیا، یہ ایک قبولیت کا درجہ ہے، اور کوئی آنے والی مصیبت ٹل گئی، یہ دوسری قبولیت کا درجہ ہے۔ اور بزم عشر میں جب اس کے سامنے نیکیوں کا انبار ہوگا تو کہے گا مولا میں نے تو اتنے اچھے کام نہیں کیے، پھر اسے بتایا جائے گا کہ تیری دنیا میں مانگی ہوئی دعائیں ہیں جو قبول نہ ہوئی، آج ان کا صلہ ثواب کی صورت میں لے لے، تو پھر کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی اور آج مجھے کچھ مل جاتا۔ تو لہذا مانگا کریں، رب مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور مومن کی ہر مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن بے صبری نہ کیا کریں۔ ہو سکتا ہے جو آپ دیکھیں نا، بچہ کبھی ہم سے کوئی چیز مانگے تو ہم نہیں دیتے، کیوں؟ وہ نہ سمجھ ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ چھری مانگ رہا ہے، اس سے اس کی انگلی کٹ سکتی ہے، کوئی اور چیز مانگ رہا ہے جس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ ہاں بچے کا تڑپنا ہمیں پریشان کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیتے نہیں، ہم مانگتے ہیں ظاہر کو دیکھ کے، اور رب جانتا ہے کہ اس کے حق میں بہتر کیا ہے، رب کے محبوب جانتے ہیں کہ اس کے حق میں خیر کیا ہے، تو لہذا رب کی رضا پر راضی رہا کریں۔ یہ خوبصورت باب ہے، اگر کھل جائے تو سمٹنے پہ نہیں آتا، بس بارے دیگر پھر وہی میں پہلے والی بات آپ کو بطور پیغام آپ کی نظر کر دوں کہ ملا آپ کا جب سے در پیر زندہ، مقدر ہوا اوج پر پیر زندہ، بڑے اطمینان و سکون سے ہمارے گزرتے ہیں شام و سحر پیر زندہ۔ استقبال کیجئے اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ سمجھ کے یہ دامن کو پکڑا ہے ہم نے، وسیلہ ہے یہ معتبر پیر زندہ۔ سمجھ کے یہ دامن کو پکڑا ہے ہم نے، وسیلہ ہے یہ معتبر پیر زندہ۔ بلا لیا ہے اپنی چوکھٹ پہ ہم کو، کرم ہو یہ بارے دیگر پیر زندہ، کرم ہو یہ بارے دیگر پیر زندہ۔ کرم آپ کا ہے جو مجھ بے نوا پر ہم سب پر رہے تا حشر پیر زندہ۔ یہ ہے آپ کے آستانے کی عظمت جو کاتے ہیں سر تاجور پیر زندہ۔ حبیب خدا کا رہے لطف دائم، خدا کا کرم آپ پر پیر زندہ۔ میں دو تاجداروں میں ایک بے نوا ہوں، ادھر شاہ منور ادھر پیر زندہ۔ سلطان العارفین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی آپ یہ بات سماعت بھی کریں اور دید کے شرف سے مشرف بھی ہوتے چلے جائیں۔ وہ کیا دعا مانگتے ہیں کہ اے تن میرا چشمہ ہووے، اے تن میرا چشمہ ہووے تے مرشد ویکھنا رجا ہوں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کچا ہوں تے ہک نہ ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے ہور کدے ول بجا ہوں۔ مرشد دا دیدار وے باہو مینوں لکھ کروڑا حجا ہوں، مرشد دا دیدار وے باہو مینوں لکھ کروڑا حجا ہو۔ ذرا دل کی دھڑکنوں کو سنبھال کے رکھیں اور دید کریں۔ میں الحمدللہ یہ لاکھوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، ان کی دل کی دھڑکنیں، ان کی دھڑکنوں میں بڑی شدت ہے، کیونکہ انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور حضور قبلہ عالم پیر بادشاہ صاحب کا مبارک نورانی چہرہ زیارت کے لیے الحمدللہ ہمیں نصیب ہے۔ اللہ پاک آپ کا سایہ دراز فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف، حضور قبلہ عالم شہنشاہ سخی زندہ پیر صاحب، حضور قبلہ عالم پیر بادشاہ صاحب، حضور قبلہ عالم پیر جی سرکار، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
ताजदार खत्म नबुव्वत। आप जिन जज्बात के साथ खड़े हुए थे उन्हीं मोहब्बतों के साथ तशरीफ रखें ताकि प्रोग्राम आगे जारी रहे। वक्त के दामन में इख्तिसार है, तशरीफ रखें। आप ये मानने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तशरीफ रखें, यही हुक्म है। और आके फिर मर्जी अपनी नहीं, मर्जी मालिकों की होती है। बैठ जाएं। आप जिस मोहब्बत के जज्बे से खड़े हुए हैं उसी अदब के जज्बे से आप बैठ जाएं। अपनी अपनी जगह आप तशरीफ लाएं और ज़ियारत भी करते चलें। अल्हम्दुलिल्लाह ये इंतज़ार की घड़ियां भी ख़त्म हुई जा रही हैं और हमारे ऐवान के इंतहाई खूबसूरत मेहमान आपकी समातों की नज़र होने जा रहे हैं।